وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب کس کو کہا جا رہا ہے نا؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو پورا کرو معاہدوں کو۔ کون سے عہدوں کو پورا کرو؟ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہم نے کون سے عہد پورے کرنے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ، وہی عہد ہے۔ اور پھر سب سے بڑا عہد اس کے بعد جو ہم ایک اور عہد کرتے ہیں جو نکاح کا عہد ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، یہ اتنا بڑا عہد ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے، کیونکہ انہوں نے پوری ایک نسل کو آگے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، اس گھر سے جو بچے بڑے ہوں گے نا، وہ سوسائٹی کے لیے ایک خوبصورت پھول کی طرح بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو اپنے معاہدوں کو۔ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چرانے والے چوپائے، مویشی بجس ان کے جو پڑھ چکے پہلے سے، ہم تمہیں سنا چکے جو بھی ہم نے پڑھ چکے پہلے سے کہ کیا حلال ہیں۔ نہ حلال جاننا شکار کو جبکہ تم ہو احرام میں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں ہماری آزمائش کیا ہوتی ہے کہ جو حلال چیزیں ہوتی ہیں کچھ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت حرام کر دیتے ہیں، جسٹ ٹو نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت میرے حکم کیوں مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اور جب ہم اس وقت اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں پکے ہو جاتے ہیں، تو جب ہم واپس آتے ہیں عمرہ یا حج سے، تو یہی پریکٹس ہماری ہوتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جس پہ اللہ نے منع کیا ہے، اب ہم نے وہ نہیں کرنے ہیں۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے حرمتی مت کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان کے پٹے پڑے ہوئے ہوں جن کے گلوں میں، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرم کی طرف طلبگار بنتے ہوئے فضل کے اپنے رب کی اور اس کی خوشنودی کی۔ تو یہاں پہ ان جانوروں کے بارے میں ہے کہ پٹے ڈالے ہوئے وہ تھے کہ جن کی ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ انہوں نے قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ لوگ اپنے قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے، اور ایک نشانی کے طور پہ ہوتا تھا کہ یہ والے جانور جو ہیں یہ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کی تم بے حرمتی مت کرو۔ جب احرام اتار دو تو پھر شکار کرو، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی ان لوگوں کی کہ انہوں نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور گوشت سور کا، اور وہ جس کو پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، اور وہ جو گلا گھٹ کر مر جائے، اور وہ جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور وہ جو گر کر مر جائے، اور وہ جو سینگ لگ کر مر جائے، اور وہ جس کو پھاڑ کھائے درندے مگر وہ جس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تم نے، اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پر، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوے کے تیروں سے، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ آج نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، تو مت ڈرو ان سے اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ کون کون سے جانور جو ہیں کس حالت میں وہ حرام ہوں گے، کھانا ان کا منع کیا گیا، لیکن اس سے پہلے اگر ان کو چوٹ جب لگی ہے، وہ گرے ہیں، ابھی ان کے اندر جان ہے، تو اس وقت اگر تم ذبح کر لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اب آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت خوشخبری دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، وردیت لکم الاسلام، اور پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ بس جو شخص ناچار ہو جائے بھوک سے کہ نہ مائل ہو گناہ پر، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس حالت میں ہے کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت جو حرام چیز ہے وہ اس وقت وہ کھا سکتا ہے، اس پہ اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس لیے نہیں کہ اپنے شوق سے کھا رہا ہے، صرف اس
اس لیے کہ اس کی جان بچ جائے، وہ اتنا سے صرف کھاتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں وہ تم سے کہ کون سی چیزیں حلال کی ہیں، ان کے لیے کہہ دو کہ حلال کی ہیں تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور جن کو خدا رکھا ہے تم نے شکاری جانوروں میں سے شکار پر دوڑانے کو، کہ سکھاتے ہو تم ان کو جو کچھ سکھایا ہے تم کو اللہ نے، تو کھاؤ ان میں سے جو پکڑ رکھیں وہ تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو شکاری جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو شکار پکڑ کے لاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی تم سدھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا کہ کس طرح سے ان کو لے کے آنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی ہے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مومنات میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم میں سے، جبکہ ادا کر دو تم انہیں ان کے مہر نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، اور نہ کہ یہ کہ چھپی آشنائی کے لیے، اور جو منکر ہوا ایمان کا تو یقیناً ضائع ہو گئے اس کے عمل، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو یہ بات آتی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا وہ جائز ہے جو ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی حرام چیز ہے تو وہ تو نہیں کھائیں گے نا، اسی طرح سے اہل کتاب میں بھی جو حرام چیز ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ فار ایگزامپل اگر انہوں نے ذبح کیا اور اگر انہوں نے حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا، مطلب خون نہیں نکالا سارا جب وہ ذبح کر رہے تھے، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہم وضو کے احکامات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پیر کو گھٹنوں تک، اور اگر تم ہو حالت جنابت میں تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر تم ہو بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ مل سکے تم کو پانی تو تم تیمم کر لیا کرو ایسی مٹی سے جو پاک ہے، بس مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھ کا، اس سے اور نہیں چاہتا اللہ کے مبتلا کرے تم کو کسی تنگی میں، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہاں پہ دیکھیے دونوں چیزوں کا حکم ہے کہ وضو کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے وضو ہے، اور اس کے بعد تیمم کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا تو چلو جی نماز سے چھٹی ہو گئی، لیکن اگر پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اور یاد کرو احسان اللہ کے جو کیے اس نے تم پر، اور اس کو عہد کو وہ کہ لیا تھا تم سے کال جس کا، جب کہا تھا تم سے کہ سنا ہم نے اور قبول کیا ہم نے، ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ واقف ہے ان باتوں سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کی تکرار آپ کو اس میں ملے گی کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے مخاطب ہیں، کیونکہ اس سے پہلی صورت میں ہم زیادہ تر یہ دیکھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے یا ایھا الناس کے تمام انسانیت کے لیے تھا، اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہیاں دینے کی انصاف والی، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیے اس کے جہاں جہاں بھی یہ آتا نا یا ایھا الذین آمنو، چھوٹا سا اپنا نام نیچے لکھ لیا کرے تاکہ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے کیا ہے تم پر، جب ارادہ کیا ایک رونے کے بڑھائیں وہ تم پر اپنا ہاتھ تو روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے اتنا طاقتور ہے، اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر ہم ہمیں تو وہ دبا لے گا یا ہم پہ ظلم کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی نا، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوگا نا تو پھر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
یہاں پہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا.